ایک سوداگر کے پاس ایک طوطی تھی جو کہ پنجرے میں قید تھی۔ ایک دفعہ سوداگر ہندوستان جانے کا قصد کیا اور گھر میں ہر ایک سے پوچھا کہ واپسی پر اس کے لیے کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ اس نے طوطی سے بھی پوچھا کہ کیا سوغات چاہتی ہے، تو طوطی نے کہا وہاں میری ساتھی طوطیاں ہوں گی، ان کو میرا حال بیان کر دینا کہ وہ طوطی تمہیں ملنے کے لیے مشتاق ہے اور قید سے رہائی کی تدبیر اور رہنمائی چاہتی ہے۔ سوداگر نے یہ پیغام قبول کر لیا اور وہ ہندوستان میں پہنچا تو جنگل میں اس نے چند طوطیوں کو دیکھا اور ان تک امانت پہنچا دی۔ پیغام سنتے ہی ان میں سے ایک طوطی کانپنے لگی، گری اور دم توڑ دیا۔ سوداگر بہت پریشان ہوا کہ بلا وجہ ایک پرندے کی ہلاکت کا باعث بنا۔ اسے اپنی زبان پر بہت افسوس ہوا کہ اسے نقل یا شیخی کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لفظ کے منہ سے نکلنے سے کبھی کبھی بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ سوداگر واپسی پر ہر ایک کی سوغات اس کے حوالے کی۔ طوطی نے کہا میرا تحفہ کہاں ہے؟ وہ بولا کہ تمہارا پیغام دے کر میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس بات سے آپ کو شرمندگی ہوئی؟ وہ بولا جب میں نے تمہارا پیغام طوطیوں کو سنایا تو ایک طوطی تو تیرے درد کا احساس زیادہ ہوا، وہ اچانک کپکپائی اور مر گئی۔ بعد میں شرمندہ ہوا کہ میں یہ بات نہ کہتا تو بہتر تھا، ناحق طوطی کی جان گئی۔ اچانک بات کا منہ سے نکل جانا بھی ایسے ہی جیسے قدرت تیر کمان سے نکل جائے۔ جب اس طوطی نے سنا کہ اسی طوطی نے کیا کیا، وہ پھڑپھڑائی، گری اور ٹھنڈی ہو گئی۔ مالک نے جب اسے اس طرح پڑا دیکھا تو تڑپ گیا، تو روتے ہوئے بولا اے طوطی تجھے کیا ہوا؟ اے میری زبان، تو سراسر میرا نقصان، تو آگ بھی ہے اور خرمن بھی۔ پوشیدہ طور پر ہر ایک جان تجھ سے فریاد کرتی ہے، اگرچہ وہی کرتی ہے جو تو اسے کہے۔ تو ایک خزانہ بھی ہے اور لا علاج مرض بھی۔ اس نے طوطی کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینکا اور وہ اڑ کر شاخ پر بیٹھ گئی۔ خواجہ اس کی اس حرکت سے حیران ہو گیا اور پوچھا اس طوطی نے تجھے کیا سبق سکھا دیا کہ تو نے تدبیر سے میری آنکھ بند کر دی؟ طوطی بولی اس نے مجھے سبق دیا کہ بول چال اور خوشی کو ترک کر دے، کیونکہ تیری آواز نے تجھے قید میں ڈالا ہے، اس لیے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو میری طرح مردہ بن جا۔ طوطی نے کہا اے خواجہ، اگر تو اس دنیا سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو میری طرح ہو جا اور اس تاریکی اور قید سے رہا ہو جا۔ خواجہ نے کہا یہ میرے لیے نصیحت ہے، میں اس کا راستہ اختیار کروں گا۔ یہ صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ جسم پنجرے کی طرح ہے، اس لیے جان کے لیے اندرونی اور بیرونی لوگوں کے مکر کی وجہ سے کانٹا ہے۔ یہ بھی اس کو اپنا دوست بتاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی موجود نہیں، تو کمال، فضل، احسان اور ثقافت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ عیش اور خوشی کا وقت ہے، پینے پلانے اور یاری دوستی کا وقت ہے۔ جب وہ لوگوں کو اپنا شیدائی دیکھتا ہے تو تکبر میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اس جیسے ہزاروں کو شیطان نے نہر کے پانی میں بہا دیا ہے۔ دنیا کی ہوشیاری اور چال بازی ایک مزید نوالا ہے، اسے نہ کھا کیونکہ وہ آگ بھرا ہے۔ اس کا مزہ کھلا لیکن آگ ڈھکی ہوئی ہے اور اس کا دھواں آخرت
آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلط مدح سرائی سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یاد رکھو پڑتا ہے، لیکن غیر معمولی طور پر۔ جب تم کسی کی برائی سے متاثر ہوتے ہو تو جان لو کہ بے جا خوشامد سے بھی متاثر ہوتے ہو۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، اسے منکر مزاج بنا۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے۔ اب اسے تیرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔